چناب نگر ربوہ پاکستان کا ایک شہر ہے جو ضلع چنیوٹ صوبہ پنجاب میں چنیوٹ سے قریباً 8 کلومیٹر دور دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ المسیح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1947 میں ہندوستان سے نقل مکانی کے بعد 1948 میں اس شہر کی بنیاد رکھی۔ لفظ ربوہ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔ قریباً 95,000 آبادی والے شہر کی آبادی کا 95% حصہ جماعت احمدیہ کے پیروکاروں سے تعلق رکھتا ہے۔ 3 شہر کا رقبہ تقریباً 24 مربع کلومیٹر ہے۔ ربوہ کے قرب و نواح میں چینوٹ لالیاں اور احمد نگر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ربوہ وہ جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان فتح کرنے کے بعد دریائے چناب کو عبور کر کے چند روٹ کے راجا کے خلاف جنگ کی تھی۔ چند روٹ موجودہ چنیوٹ کا قدیمی نام ہے۔ اس جنگ میں 100 کے قریب عرب فوجی مارے گئے۔ چنیوٹ میں شہداء کا قبرستان کے نام سے آج تک ایک قبرستان موجود ہے۔ موجودہ شہر ربوہ کی آبادی سے پہلے یہ جگہ چیک ڈاگیا کہلاتی تھی اور اسے آباد کرنے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو چکی تھیں۔ 1948 میں جماعت احمدیہ کے مرکز کی قادیان ہندوستان سے نقل مکانی کے بعد اس جگہ 1034 ایکڑ اراضی حکومت پاکستان سے 12,000 روپے کے عوض مستعار لی گئی۔ 4 یہ معاہدہ 11 جون 1948 کو طے پایا۔ 5 شہر کا نام ربوہ رکھا گیا کیونکہ قرآن میں اس جگہ کے لیے ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ رہتے تھے۔ 6 ربوہ کی باقاعدہ بنیاد 20 ستمبر 1948 کو رکھی گئی۔ اس موقع پر 5 بکروں کی قربانی کی گئی۔ چاروں کونوں پر ایک ایک اور 5واں شہر علاقے کے وسط میں۔ اس موقع پر 619 افراد موجود تھے۔ 7 وہ جگہ جہاں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلی نماز پڑھائی مسجد یادگار کے نام سے محفوظ ہے۔ آغاز میں ربوہ کی آبادی خیمہ جات میں شروع کی گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی جگہ کچی عمارتوں اور پھر پکی عمارتوں کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک لاہور میں قیام پذیر تھے، 19 ستمبر 1949 میں ربوہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت ربوہ کی آبادی قریباً 1000 تھی۔ اسی سال 15 تا 17 اپریل 1949 ربوہ میں جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ منعقد ہوا جس میں قریباً 17,000 افراد شامل ہوئے۔ 17 نومبر 1998 کو پنجاب اسمبلی نے یہ تجویز اپنائی کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ اس پر اسی سال 12 دسمبر کو حکومت پنجاب نے ایک انتظامی فیصلے کے ذریعہ شہر کا نام نواں قادیان رکھ دیا۔ پھر 14 فروری 1999 کو دوبارہ انتظامی فیصلہ کے ذریعہ یہ نام بدل کر چناب نگر کر دیا گیا۔ نام کی تبدیلی کے لیے مقامی آبادی یا انتظامیہ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ربوہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مرکزی حصہ میں دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ اس کے مشرق میں چنیوٹ، شمال مغرب میں قریباً 48 کلومیٹر پر سرگودھا، جنوب مشرق میں قریباً 46 کلومیٹر پر فیصل آباد مشہور شہر ہے۔ شہر ارد گرد کے علاقے کی نسبت کچھ بلند واقع ہوا ہے اور اسی لیے اس کا نام ربوہ رکھا گیا تھا جس کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔ اس بنا پر شہر عام طور پر دریائے چناب کے سیلاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ربوہ کے قریب چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو سلسلہ کو کرانا کا حصہ ہے۔ یہ سلسلہ کو سرگودھا سے جھنگ تک ممتد ہے۔ ربوہ کا بنجر علاقہ مسلسل کوششوں کے نتیجہ میں اب ایک سرسبز و شاداب شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ربوہ کا موسم خشک گرم ہے۔ اپریل سے اکتوبر تک گرمی پڑتی ہے جس میں مئی گرم ترین مہینہ ہے۔ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم گرما ہی میں آندھی بھی آتی ہے اور مونسون بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جون اور جولائی میں بارش کی مقدار 80 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ نومبر سے فروری تک موسم سرما رہتا ہے۔ جنوری میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر جاتا ہے۔ موسم سرما میں دھند ہوتی ہے جس سے نگاہ خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ربوہ کے قدیمی محلے یہ ہیں: دار الصدر، دار الرحمت، دار البرکات،
دارالعلوم، دارالنصر، دارالشکر، دارالیمن۔ باب بالابواب، شہر کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ان محلوں میں اضافہ ہوا ہے اور نئے محلہ جات بنائے گئے ہیں: بت الحمد، نصیر آباد، فیکٹری ایریا، دارالفتوح، طاہر آباد، ناصر آباد، رحمان کالونی۔ یہ محلہ جات صرف اتنے ہی نہ ہیں بلکہ ان میں سے آگے بھی ہر محلے کے کئی محلہ جات بن چکے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت، ربوہ میں سفر کے لیے سائیکل سواری عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل اور رکشہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ شہر سے پاکستان بھر میں سفر کے لیے سہولت موجود ہے اور دن میں کئی گاڑیاں سفر کے لیے موجود رہتی ہے۔ ہوائی سفر کے لیے سرگودھا اور فیصل آباد میں ہوائی اڈے موجود ہیں، جبکہ اکثر بین الاقوامی سفروں کے لیے لاہور کا ہوائی اڈا استعمال ہوتا ہے۔ ربوہ احمد نگر سے کالووال سڑک پر موجود مخدوم انٹرچینج کے ذریعہ قریباً 35 کلومیٹر پر قومی شاہراہ M2 سے منسلک ہے۔ اسی طرح چنیوٹ سے پنڈی بھٹیاں سڑک کے ذریعہ قریباً 43 کلومیٹر پر M2 سے بھی منسلک ہے۔ مساجد، شہر کی اہم مساجد میں مسجد اقصی شامل ہے، جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد یادگار تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں بانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ربوہ کی سرزمین پر پہلی نماز پڑھائی تھی۔ مسجد مبارک میں احمدی خلفاء 1984 میں خلافت کے لندن منتقل ہونے تک 5 گانا نمازیں پڑھاتے رہے ہیں۔ ہسپتال، شہر کا بڑا ہسپتال فضل عمر ہسپتال ربوہ ہے، جو شہر کے علاوہ گرد و نواح کے لوگوں کی خدمت کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے۔ 150 بستروں کا یہ ہسپتال اپنی عمارت، بہترین اور جدید ترین سہولیات اور ماہر عملے کی بدولت مشہور ہے۔ فضل عمر ہسپتال کا بیگم زبیدہ بانی ونگ خواتین کی امراض اور صحت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح ہسپتال کا طاہر ہارٹ انسٹی ٹیوٹ پاکستان میں دل کے امراض کے بہترین اداروں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ طاہر ہومیوپیتھک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ علاج بالمثل کے طریق پر بیماریوں کا علاج کرنے کا کام کرتا ہے، اور یہاں پر دنیا بھر سے ہر طبقہ فکر کے لوگ علاج اور دوا کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ان تمام مریضان کو مکمل طور پر مفت علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے اور بذریعہ فون بھی دوائی منگوائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں متعدد نجی کلینک بھی کام کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے، ربوہ کے تعلیمی اداروں میں مردوں کے لیے گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج مشہور ہے، جو جماعت احمدیہ نے جاری کیا تھا لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قومیہ لیا گیا۔ اسی طرح خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاری کردہ جامعہ نصرت کالج بھی قومیہ لیا گیا۔ ان کالجوں کے قومیائے جانے کے بعد جماعت احمدیہ نے نصرت جہاں اکیڈمی اور کئی دیگر ادارہ جات قائم ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کالج اثر نو جاری کر رکھے ہیں۔ ان کے علاوہ متعدد نجی اسکول اور ہائی اسکول بھی موجود ہیں۔ مدرسہ الحفظ کے نام سے لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم حفظ کروانے کے لیے 2 ادارہ جات بھی کام کر رہے ہیں۔ بہشتی مقبرہ، ربوہ کے مشہور مقامات میں بہشتی مقبرہ نامی قبرستان بھی شامل ہے۔ اس قبرستان میں موسی حضرات کو دفن کیا جاتا ہے۔ عالمی سطح کی 2 مشہور شخصیات ڈاکٹر عبدالسلام، جو واحد پاکستانی نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں، اور چودھری سر محمد ظفر اللہ خان، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں پہلے مستقل مندوب، یہاں مدفون ہیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم اور ان کی اولاد اور بہت سے ساتھی بھی یہاں دفن ہیں۔ ربوہ کے 2 اہم بازار یہ ہیں: گول بازار، رحمت بازار۔ اہم سڑکیں: اقصی روڈ، ساہیوال روڈ، کالج روڈ، ریلوے روڈ، راجے کی روڈ، شاہراہ صدر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں کچھ یادگار تصویریں ربوہ کی۔